السلام علیکم۔ آواز لہر میں تمام ویورز کو خوش آمدید۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل آواز لہر کو سبسکرائب کریں۔ تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ ہے ہمارا چینل آواز لہر اور یہ ہے سبسکرائب بٹن، اس پہ کلک کریں اور یہ ہے بیل نوٹیفیکیشن، اس کو بھی آن کر دیں۔ تو یہ ہے لائک، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ تھینک یو۔ نوید کو بقرہ عید میں قربانی کرنے کا بہت شوق تھا۔ ہر بقرہ عید پر وہ دوسروں کے گھروں میں آئے ہوئے بکروں کو دیکھتا تو اس کا دل بھی چاہتا کہ اس کے ابو قاسم صاحب بھی ایک پیارا سا سفید کلر کا بکرا لائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چارہ کھلائے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ بقرہ عید کے قریب آتے ہی وہ بڑی آس لگا کر ابو سے پوچھتا کیا وہ اس بار قربانی کریں گے۔ ابو اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر افسردگی سے کہتے نہیں بیٹا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں قربانی کر سکوں۔ وہ اداس ہو جاتا۔ اس سال بھی جب بقرہ عید میں 10 دن باقی تھے اور عید کا چاند نظر آ چکا تھا تو نوید ابو کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہمارے ہاں بکرا آئے گا؟ امی بولی اس سال بھی بکرا نہیں آئے گا، کیونکہ اول تو بکروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، دوسرے تمہارے ابو کی دکان بھی اچھی نہیں چل رہی۔ ابو اس کی رنجیدہ صورت دیکھ کر پوچھنے لگے کہ اچھا بتاؤ کہ تم بکرا کیوں لینا چاہتے ہو؟ نوید یہ سنتے ہی تیزی سے بولا نہیں ابو، میں تو بکرا اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ قربانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نامہ مال میں ایک نیکی لکھتا ہے۔ نوید کا یہ جذبہ دیکھ کر اس کے ابو سوچ میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے جا کر عید کے کپڑوں اور کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بچائے ہوئے پیسے گنے اور ایک فیصلہ کر لیا۔ دوسرے روز ناشتے پر نوید کے ابو نے یہ اعلان کیا کہ وہ اس سال قربانی کریں گے، مگر ایک شرط ہے۔ ابو نے یہ کہا تو سب خاموش ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ نوید نے پوچھا کیا شرط ہے ابو؟ شرط یہ ہے کہ تم لوگ مجھ سے نئے کپڑوں اور جوتوں کا تقاضا نہیں کرو گے اور عید الفطر پر بنوائے گئے کپڑے ہی پہنو گے، ورنہ بکرا نہیں آ سکے گا۔ سب بچے یک زبان ہو کر بولے ہمیں منظور ہے۔ یوں دن گزرنے لگے اور قربانی سے ایک دن پہلے مغرب کی نماز کے بعد نوید کے ابو قاسم صاحب بکرا خریدنے منڈی گئے تو نوید بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ ویسے بھی بکرا لینے کی خوشی سب سے زیادہ اسے ہی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اسے یہ سوچ کر بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ وہ بھی قربانی کریں گے۔ بکرا منڈی میں بکرے ہی بکرے تھے کیونکہ کل قربانی کا دن تھا۔ بکروں کے علاوہ گائیں اور قربانی کے دوسرے جانور بھی تھے۔ قاسم صاحب نوید کا ہاتھ پکڑ کر ایک بکرے والے کے پاس گئے۔ انہوں نے ایک بکرا پسند کیا تو بکرے والے سے اس کی قیمت پوچھی۔ بکرے والے نے کہا 15,000۔ قاسم صاحب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا 15,000؟ تم بکرا بیچ رہے ہو یا گائے کی قیمت بتا رہے ہو؟ ارے صاحب، اس پوری منڈی میں آپ کو ایسا بکرا نہیں ملے گا، 20-22 کلو سے تو کم گوشت نہیں نکلے گا۔ بکرے والے نے اپنے بکرے کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ قاسم صاحب کے بار بار کہنے پر بھی وہ بکرے کی قیمت کم کرنے پر راضی نہ ہوا۔ مجبوراً قاسم صاحب نوید کا ہاتھ پکڑ کر کسی اور بکرے کی تلاش کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک اور بکرا پسند آیا، مگر اس کی بھی قیمت سن کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے بعد قاسم صاحب نے کئی بکرے دیکھ ڈالے مگر سب ان کی پہنچ سے باہر تھے۔ تھک ہار کر انہوں نے نوید کا ہاتھ پکڑا اور بکرا منڈی سے نکل آئے۔ راستے بھر وہ یہی سوچتے رہے کہ چلو اس بار بکرا نہ صحیح تو گائے میں ہی حصہ ڈال لیں گے۔ وہ اپنی گلی میں پہنچے تو گھر سے کچھ ہی دور انہیں ایک بکرے والا دکھائی دیا۔ قاسم صاحب اس بکرے والے کے پاس گئے اور ان کو ایک بکرا پسند آیا۔ انہوں نے اس کی قیمت پوچھی تو بکرے والے نے کہا کہ 8,000، لیکن تھوڑی بحث کے بعد وہ بکرا 5,000 دینے پر راضی ہو گیا۔ بکرا سیاہ رنگ کا اور لاغر سا تھا، اس لیے نوید میاں کو زیادہ پسند تو نہ آیا، مگر انہوں نے سوچا کہ کل تک وہ اسے کھلا کھلا کر خوب موٹا تازہ کر دیں گے، اور یہ کیا کم خوشی کی بات ہے کہ یہ اب ان کا ہی بکرا تھا۔ نوید ابو کے ساتھ بکرے کی رسی تھامے اسے گھر کی طرف لے جا رہا تھا، مگر بکرا ایک قدم چلنے کو تیار نہ تھا۔ پورا زور لگانے کے بعد جب وہ چلنے پر راضی ہوا، زیادہ زور لگانے پر اس نے قاسم صاحب کے پیٹ پر زور سے
सींग मारे और वो हाय करके पेट पकड़कर बैठ गए। मौका देखते ही बकरे ने नवीद के हाथों से रस्सी छुड़ा ली और किसी तेज रफ्तार घोड़े की तरह भागता हुआ गली की नुक्कड़ तक पहुंचा और नजरों से गायब हो गया। नवीद लपक कर कासिम साहब के पास आया और उन्हें सहारा देकर उठाने लगा। दूसरे रोज ईद थी। कासिम साहब पेट की चोट के बावजूद ईद की नमाज पढ़ने गए। नवीद भी उनके साथ था। नमाज के बाद नवीद ने रोते हुए अल्लाह ताला से अपने अब्बू की सेहत याबी के लिए दुआ की, क्योंकि उसकी जिद की वजह से ना सिर्फ अब्बू को चोट लगी, ना उनके घर बकरा आया और ना ईद के कपड़े बन सके थे। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो उसे इस बकरे वाले की परेशान सूरत नजर आई जिससे उन्होंने कल बकरा लिया था। बकरे वाले ने नवीद को देखते ही पहचान लिया और उनका खोया हुआ बकरा आगे करते हुए बोला, ये बकरा कल आप ही की गली से भागा था ना? उसकी आवाज सुनकर कासिम साहब मुश्किल उठकर दरवाजे पर आए। बकरे वाला उन्हें देखते ही बोला, जनाब आप बकरे को काबू ना कर सके, ये भागकर वापस मेरे पास ही आ गया। कासिम साहब के पास शुक्रिया के अल्फाज ही ना थे। उस बकरे ने उन्हें इतना परेशान किया था। उन्होंने दिल से बकरे वाले का शुक्रिया अदा करके रुखसत किया और जूते पहनकर बाहर की जानिब बढ़े। बेगम उन्हें देखते हुए बोली, अरे आप कहाँ चले? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? वो मुस्कुराते हुए बोले, बेगम मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं कसाई को लेने जा रहा हूँ। नवीद मियाँ का बकरा वापस आ गया है, उसकी कुर्बानी करनी है। नवीद ये सुनकर हैरत से बोला, अब्बू मेरा बकरा? कासिम साहब मुस्कुरा कर बोले, बेटा हाँ, बकरा तुम्हारा ही है। तुम्हारे सच्चे जज्बे की वजह से अल्लाह ताला ने हमें भी कुर्बानी करने की तौफीक दी है। ये कहकर कासिम साहब बाहर चले गए और नवीद खुशी से अपने बकरे के साथ खेलने लगा।